سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ سیرت کا معنی ہوتا ہے زندگی، اخلاق، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ ایک جمعہ کے اندر 10 سے 15 منٹ کے اندر بیان کر دی جائے۔ جہاں تک میرا علم ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، ایک بہت ہی بڑے عالم دین صبح سے لے کر شام تک بیان کرے تو کچھ حد تک وہ بیان کر سکتے ہیں، اتنی بڑی سیرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر یوں بیان فرمایا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سیرت ابراہیم کے بارے میں سننا ہے تو ابراہیم کون تھے؟ وہ شخص کون تھے کہ جس کی سیرت کو ہم بیان کریں اور ہم سنیں؟ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی اور رسول تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے، اللہ کے رسول۔ وہ ابراہیم کہ جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ النحل کے اندر یوں بیان فرمایا کہ ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ایک امت تھے، ایک پوری امت تھے، ایک پوری جماعت تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم جب پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یا دین اسلام پر چلنے والا کوئی نہیں تھا ابراہیم کے علاوہ، صرف اکیلا only one ابراہیم علیہ السلام ایک آدمی تھے، اور وہی ایک آدمی دین کو لے کر، توحید کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کام ایک پوری جماعت، ایک پوری کمیٹی، ایک ٹرسٹی اور ایک جماعت اور ایک امت کرتی ہے، وہی کام صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام ایک آدمی لے کر چلنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کیا تھے؟ امتن، ایک امت تھے، ایک پوری جماعت تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قانتا للہ حنیفا، اور شرک و بدعات سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ آج ہم مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کی بھی عبادت کریں گے، اس کی بھی عبادت کریں گے، لیکن ایسا مسلمان نہیں تھا، یا اس طرح کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے۔ ابراہیم کیسے مسلمان تھے؟ قانتا للہ حنیفا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ولم یکن من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ولم یکن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ ہے ابراہیم، جو مختصر سی تعریف اور تعارف میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ ابراہیم کون تھے؟ نبی تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہی ابراہیم ہے کہ جس ابراہیم کو پوری زندگی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہیں گے تو پوری زندگی آزمائشوں اور امتحانات سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایک ایک لمحہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان سے پر اور مکمل ہے۔ آئیے ان امتحان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مختصراً ایک امتحان کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے شمار آزمائشوں سے دوچار کیا ہے۔ طرح طرح کے امتحانات اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اتنے مضبوط ایماندار اور مومن بندے تھے
کہ ہر امتحان میں پاس ہو کر دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے امتحان لیا، ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے کھلے الفاظ میں اعلان فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ارے ابراہیم تو وہ رسول، وہ نبی ہے کہ جس ابراہیم نے اللہ کے ساتھ وفا کیا ہے، جس ابراہیم نے اللہ رب العالمین کا حکم کو تسلیم اور مکمل کیا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفاداری کی ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کو مکمل کیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں آج ہم سنیں گے۔ قربانی کا واقعہ لے لیجئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ کو ایسی زمین پر چھوڑ دینا، ہجرت کرنا، وہ واقعہ لے لیجئے۔ بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کو انشاءاللہ ترتیب سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ قربانی کا واقعہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی جو پہلا اسٹیپ آتا ہے، جو پہلا مرحلہ آتا ہے، وہ چیز کو ہم سننا چاہیں گے اور وہ مرحلہ کو آج سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ دعا کب کرتے ہیں؟ 80 سال پار ہو جاتا تب۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا الہ العالمین ایک نیک اولاد عطا فرما دے۔ رب هب لی من الصالحین، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں، بہت سارے لوگ ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، کچھ جنسی بیماری ہوتی ہے، شادی کے بعد بچہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کچھ بھی دے دے، بیٹی لنگڑی ہو کالی ہو چلے گا، دے دے، بچہ لڑکا اگر دے رہا ہے تو کچھ بھی ہو چلے گا، کالا گورا لنگڑا بھینگا جو بھی، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اولاد کسی کو نہیں ہو رہی ہے تو اسلام کی تعلیم ہے کہ اللہ سے نیک اولاد مانگو، اللہ سے نیک اولاد مانگو، اچھی اولاد، اطاعت کرنے والی اولاد۔ یہی دعا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، یا الہ العالمین تو ہی بیٹا بیٹی دینے والا ہے۔ 80 سال پار ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کوئی نیک اولاد دے دے جو میری خدمت کرے، جو تیری اطاعت کرے، جو نماز پڑھے، تیرا فرما بردار بندہ بنے، وہ ایسی اولاد میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ایک بیٹا دیتا ہے جس بیٹے کا نام رکھا جاتا ہے اسماعیل۔ 80 سال پار ہو جانے کے بعد بھی اولاد کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو ہم کو دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اسی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ایک نیک اولاد کی خوشخبری دی اور اللہ نے اس بچے کو پیدا بھی کیا، نوازا، اور اس بچے کا نام کیا رکھا؟ اسماعیل۔ اب دیکھیں امتحان کس طرح سے شروع ہو رہا ہے، کس طرح سے امتحان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارا بھی آج امتحان لے رہا ہے، ہم امتحان میں پاس ہو کر نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ یہ کورونا، یہ جس طرح کی وبا ہماری ہندوستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے ہمارے ہو جائے، تب تو ہم بندے کے ہو جائیں گے، لیکن نہیں، ہم بندے اللہ کے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال سے زائد عمر میں ایک بیٹا دیا، نام کیا رکھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ جب بیٹا پیدا ہوا کچھ ہی مہینے کے بعد بچہ بھی دودھ پی رہا ماں کا، ابھی بڑا بھی نہیں ہوا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال نہیں ہوا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، آدیش آتا ہے، اے ابراہیم تو نے دعا مانگی، میں نے بچہ دیا، یہ بچہ تو تمہارے گھر پہ نہیں رکھنا ہے، اس بچہ کو لے جاؤ اور اس کی ماں کو لے جاؤ اور کہاں چھوڑاؤ؟ مکہ کے اندر، جہاں ابھی بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اسی کے پاس جا کر چھوڑاؤ۔ اور میرے دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں، اس ٹائم ابھی تو مکہ میں آبادی ہے، کورونا بھی ہے، آبادی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بالکل جنگلات، حدیث کے اندر تو پیڑ کا بھی ذکر نہیں ہے، چٹیل میدان لے لیجئے، بنجر زمین، کچھ نہیں، پرندوں کا پتہ نہیں، انسان کا پتہ نہیں، ایسی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔
تھوڑا سا پانی دیا جاتا، اس زمانے میں جو بھی برتن وغیرہ رہا ہوگا تھوڑا سا پانی دیا، کچھ کھانے پینے کے لیے جو بھی تھا وہ دے کر ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ، اپنی پتنی ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے سے بچے، معصوم سے بچے جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے جب چھوڑ کر آتے ہیں، بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ رہے ہیں، ایسے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، پیچھے سے پتنی بیوی چیختی ہے، چلاتی ہے، اے ابراہیم، اے میرے شوہر، ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے کہ فسالت مرارن، کئی ایک مرتبہ سوال کرتی ہے، پوچھتی ہے، ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کئی بار سوال کرنے کے بعد، اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا۔ آخر کار لاسٹ میں بیوی کہتی ہے، اے ابراہیم، جواب مت دو، بس اتنی سی بات بتا دو، ہمیں جو چھوڑ کر جا رہے ہو یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کو آپ یہاں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نعم، جی ہاں، ہاں، یس، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر اور اللہ کا آدیش ہے کہ ہم آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو، یعنی چھوٹا سا بچہ اور میری پتنی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کر چلے جاؤں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، تو ہاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے چیخ کر جواب دیتی ہے، ابراہیم، شوہر کا نام لینا جائز ہے، اگر بیوی شوہر کا نام لے رہی ہے تو کوئی برائی نہیں ہے، طلاق نہیں ہوتی ہے۔ ابراہیم جاؤ، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے یہاں چھوڑنے کا، جاؤ، اذن لا یضیعنا، اے ابراہیم، اگر اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین پر ہمارا بھروسہ اور ہمارا توکل ہے، اذن لا یضیعنا، اللہ رب العالمین ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے گا۔ چھوٹا سا بچہ اور میں ایک عورت، ہاجرہ کہہ رہی ہے، میں ایک عورت اور ایک چھوٹا سا بچہ، یہاں کوئی پیڑ نہیں، کوئی انسان نہیں، دور دور تک پرندے اور چڑیوں کا کوئی عطا پتہ نہیں، یہاں کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، اذن لا یضیعنا، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ کون کہہ رہی ہے؟ کوئی مرد نہیں، کوئی شیر کا بچہ نہیں، ایک عورت جس کا نام ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی پتنی کہہ رہی ہے کہ اذن لا یضیعنا، کہ چلے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں، میں ٹوکوں گی نہیں، روکوں گی نہیں، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ پر ہمارا وشواس ہے، اللہ رب العالمین پر ہمارا بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر! ایسی بیوی کہاں ملے گی؟ اللہ پر بھروسہ کرنے والی، اللہ پر توکل کرنے والی ہاجرہ کہہ رہی ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا تو اللہ بھی ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں کسی لڑکے یا کسی مرد کا کوئی ڈر نہیں، یا کسی چیر پھاڑ کھانے والے جانور کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، چلے نہیں جاتے، تھوڑی دور جانے کے بعد ایک اونچی زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنتو، اے اللہ میں اپنے بیوی بال بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو غیر دی زرع ہے، جو بنجر زمین ہے، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ دعا کر کے ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں، یہ دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر لمبا سا قصہ جو صفا مروہ کا ہے، وقت بہت ہی جلدی سے گزر رہا ہے، پھر جو کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، ابھی ماں بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، کچھ نہیں۔ پھر وہ بچے کے پاس سے دوڑ کر وہ ہاجرہ جاتی ہے صفا پہاڑی پر، وہاں جاتی ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے، کچھ لے لو، پانی پلا دو بچے کو، میں بھی خود پی لوں اور بچے کو پلا دو، پستان کے اندر دودھ نہیں ہے، بچے کو میں کیسے پلاؤں؟ جب بچے کو کچھ نہ پلاؤں گا تو پلاؤں گی تو بچہ مر جائے گا۔
تو اس طرح سے صفا پہاڑی پر جاتی ہے، وہاں کوئی نظر نہیں آتا، پھر بچے کے پاس آتی، بچے سے پھر مروہ پہاڑی پہ، اس طرح 7 چکر لگاتی ہے، اور 7 چکر لگانے سے یا وہ 7 چکر لگانے کے بعد اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ فَذَلِكَ سعی الناس بینہما، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی ٹائم سے حاجی لوگوں کا صفا مروہ کا جو سعی ہوتا ہے، 7 چکر لگایا جاتا، اسی ٹائم سے شروع ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کرشمہ ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، اپنی ایڑی وہ فرشتہ مارتا ہے یا اپنا پر مارتا ہے، پھر زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت ہاجرہ جو مروہ پہاڑی پر لاسٹ میں آ کر تھک کر بیٹھ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ہاں ایک فرشتہ، ایک بندہ ہے جس کے پیر کے نیچے سے یا جس کے پیر مارنے سے پانی چشمے کی شکل میں ابل کر آ رہا ہے، وہ دوڑ کر آتی ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں باندھنا، پانی کو گھیرنا، وہ آ کر گھیرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ پانی بہ نہ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ رحم اللہ ام اسماعیل، کہ اللہ ام اسماعیل پر، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ جنہوں نے پانی کو گھیرا، اگر انہوں نے نہیں گھیرا ہوتا تو آج یہ پانی لکانت زمزم عینا معینا، کہ یہ زمزم کا پانی بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا، یعنی آج وہ زمزم کا پانی جو گھیرا ہوا ہے، کنویں کی شکل میں ہے، وہ پانی آج بہ کر ادھر ادھر بھٹک جاتا پانی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پتنی پر اللہ رحم فرمائے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد کچھ ایک قبیلہ آتا ہے، وہاں بس جاتا ہے، لیکن ہاجرہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو رہنا ہے تو پانی کا جو حقدار ہے صرف میں رہوں گی، اس کی مالکن میں ہوں، آپ لوگ نہیں، اگر رہنا چاہتے تو رہیے، کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر والوں کو بلا لیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں، پھر اسی خاندان سے ایک لڑکی سے شادی بھی کرتے ہیں۔ شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک بات دیکھنے آتے ہیں، بہت لمبا سا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام دیکھنے آتے ہیں۔ آنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام اب غریب ہیں، اس ٹائم غریب ہی تھے، کام کرنے کے لیے باہر گئے، بیوی گھر میں ہے، کچھ کام کاج کر رہی تھی، بزرگ ہے، 80 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے؟ 100 تو پار کر گئے ہوں گے، بزرگ، بڈھا انسان بزرگ ہے۔ وہ آتے ہیں، اس عورت کو سلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کا، ابھی بتایا نہیں کہ میں تیرا سسر ہوں۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام آنے کے بعد سلام صرف کرتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ میں تیرا سسر ہوں۔ آ کر یہ پوچھتے سلام کرنے کے بعد کہ اسماعیل کہاں گیا؟ تو بیوی نے کہا کہ وہ کام کرنے کے لیے گیا ہے۔ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ دوسرا سوال کیا۔ تو بیوی جو اچھی ہوتی ہے، زندگی کیسی بھی ہو، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، لیکن اگر کھڑوس ٹائپ کی ہو تو چاہے کتنی بھی دولت جیب میں رہے، وہ شوہر کی ہمیشہ برائی کرتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو بیوی نے کہا زندگی تو بہت خراب جا رہی ہے، پریشانی کی زندگی ہے، تنگ دستی کی زندگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور کچھ پوچھا نہیں، بس بیوی سے، اس کی جو بہو ہے، اس بہو سے کہا کہ دیکھو جب اسماعیل آئے تو یہ کہنا، اس کو سلام پیش کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو چینج کر لے، اپنے گھر کے دروازے کو بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام آتے، پوچھتے کوئی آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، اس طرح کی گفتگو ہوئی، اور کچھ کہا تھا؟ ہاں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ آپ کو سلام پیش کرنے کو کہا تھا، اور پھر ایک یہ بھی کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ کو چینج کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، اور بیوی کو کہا کہ وہ میرے ابو تھے۔ اسماعیل نے کیا کہا؟ وہ میرے ابو تھے، اور مجھے میرے ابو نے یہ حکم دیا کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں کیونکہ تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ تو پھر اس کو طلاق اسماعیل علیہ السلام دے دیتے، پھر دوسری شادی ہوتی ہے، پھر ایسا ہی واقعہ پیش آتا ہے، لیکن یہ والی بیوی خوبصورت اور اچھی بھی ہوتی ہے، اور اچھا اخلاق بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ پیش آتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ قربانی کا واقعہ۔ یہاں بیچ میں اور ایک چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب 13 سال، اسماعیل علیہ السلام جب 13 سال کے ہو جاتے ہیں، تب قربانی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ انشاءاللہ موقع لگا تو اس کو بھی میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، یہ مختصر انداز میں۔ ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، لمبی حدیث ہے، اگر آپ پیج کی شکل میں دیکھیں گے کم سے 5 پیج کے اندر وہ حدیث موجود ہے، لمبی حدیث، حدیث عبداللہ بن عباس حدیث کے راوی ہے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی چھوٹی سی زندگی کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، یہ قربانی کا واقعہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتے چلوں
کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی ذوالحجہ کا مہینہ آئے گا، اور قربانی کا سلسلہ اور قربانی کے جانور کو خریدنے کا سلسلہ ابھی سے جاری و ساری ہے۔ بس لاسٹ میں یہی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہم لوگ جو بھی جانور خریدے عمدہ اور اچھا خریدے، دو داتا جانور خریدے۔ صرف بھیڑ اور دمبا کے لیے 1 سال کا ذکر آیا ہے، اگر 1 سال کا وہ جانور ہے تو بھیڑ اور دمبا دے سکتے ہیں، بقیہ 2 سال کا 2 داتا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی جیسے ہندو لوگ کرنا شروع کر دیے ہیں، اگر وہ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جانور خریدے تو اچھا موٹا تازہ خریدے، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ قربانی کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے لیے جو بھی عبادت کی جائے اچھی عبادت کی جائے اور دل سے کی جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ٹاپک تو دوسرے جمعہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن اشارتاً میں آپ کو بتاتے چلوں کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، اس میں خالص ہونی چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جانور خریدیں گے دکھانے کے لیے، یہاں پتہ نہیں ہوتا کہ شہروں میں تو گھماتے پورا محلہ گھمائیں گے پکڑ پکڑ کے بکرا، موٹا تازہ لایا لوگوں کو دکھائیں گے، نہیں، لوگوں کو مت دکھائیے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مختصر لمبی سیرت تھی، میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا، انشاءاللہ موقع لگا تو اور بہت ساری باتیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے